الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، دروس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں آج ہم معجزہ پر گفتگو کریں گے کہ معجزہ ہے کیا، معجزہ کس سے صادر ہوتا ہے، اور پھر معجزہ کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پھر آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معجزہ در حقیقت عجز سے مشتق ہے، لفظ عجز سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عاجز آ جانا یا عاجز کر دینا۔ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ معجزہ ثبوت کو وہ پہنچی ہوئی چیز ہے کہ جو کسی بھی انسان کو عاجز کر کے رکھ دے، اور معجزہ وہ چیلنج ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو انسان کسی عام انسان کو اس چیلنج کو قبول کرنے کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی عام انسان اس نبی علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر سکے۔ معجزہ کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ وہ معجزۃ النبی ما عاجز بہ الخصم، کہ نبی کا معجزہ وہ ہے کہ جو مخالف کو عاجز کر دے، مخالف کو عاجز کر دے۔ معجزہ در حقیقت ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہے، معجزہ ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قوانین فطرت کے تحت بنایا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کو معجزہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قواعد و ضوابط کے تحت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کو بنانے میں جو قوانین رکھے ہیں ان کو قوانین فطرت کہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ان قوانین فطرت سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر چلنے کی فطرت پر قائم کیا، وہ بغیر کسی سبب کے ہوا میں نہیں اڑ سکتا، بغیر سبب کے وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، بغیر کسی سبب کے وہ پانی پر نہیں چل سکتا، کیونکہ پانی کی فطرت ہے ڈبو لینا۔ سمجھے کہ نہیں بات؟ بغیر کسی انسان بغیر ان فطرت کے قوانین کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی چاہے کہ پانی سے آگ جلائے تو نہیں جلائی جا سکتی، کیونکہ پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، یہ قانون فطرت ہے۔ اب معجزہ یہ ہے کہ ان قوانین فطرت کے اندر رہتے ہوئے، ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف عادت کوئی بات کو ظاہر کر دینا، یہ معجزہ ہے۔ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے معجزے کی ابو شکور سالمی، انہوں نے اپنی کتاب تمہید میں معجزے کی تعریف یہ کی ہے کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ سوال اور دعویٰ کرنے کے بعد
ایسا خارق عادت واقعہ ظاہر ہو جو ہر حیثیت سے محال نہ ہو، اور لوگ باوجود کوشش و تدبیر کے اس قسم کے معاملات میں پوری مہارت و بصیرت رکھتے ہوئے اس کے مقابلہ سے عاجز رہیں۔ سمجھے کہ بات نہیں؟ یعنی معجزہ وہ چیز ہے کہ جو عام انسان، اس ماحول اور اس معاشرے کے لوگ اس کام کے اندر مہارت رکھتے ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس پر وہ کامل دسترس نہ پا سکے، اور کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اس قانون کو توڑتے ہوئے اس ماحول کے اندر سے جب اپنا فعل ظاہر کرتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریوں کا علاج کرنے کے لوگ بہت ماہر تھے۔ یہ حکیم جعلی نیوز وغیرہ یہ اس دور کے لوگ ہیں، یہ اپنے زمانے کے بہت کامل لوگ تھے بیماریوں کا علاج کرنے میں، لیکن وہ اس دور کے اندر بھی برس کا علاج نہ قائم کر سکے، نہ بنا سکے، نہ کر سکے۔ جو جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں نا، اس کو برس کہتے ہیں، برس کی بیماری، اور اس بیماری والے بندے کو مبروز کہتے ہیں۔ یعنی مبروز کا علاج تمام تر حکمت کے اندر مہارت کے باوجود وہ لوگ مبروز کا علاج کرنے سے عاجز رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جس مبروز کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی مادرزاد اندھا ہو، یعنی جس کے پیچھے سے بینائی جا چکی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کرنیا کا علاج، کرنیا تبدیل کر دیا، وہ یہ جو آگے پتلی ہے اس کو تبدیل کر دیا، علاج ہو گیا۔ نہیں، وہ جو پیچھے سے آنکھ چلی جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی اندھے پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کی آنکھوں میں بینائی واپس لوٹ آتی تھی۔ اس طرح یہ معجزات رونما ہوتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام سے لوگوں نے معجزات کو، خلاف عادت باتوں کو کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ نے ان کو معجزات دکھائے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزات کا مطالبہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے معجزہ کا اظہار کیا، معجزہ مانگا، اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کو معجزات دکھائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی سے ظاہر نہیں ہوتا، اور معجزہ نبوت کے دعویٰ کے بعد ظاہر ہوتا ہے، نبوت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ معجزہ خارق عادت ہے، یعنی کہ خلاف عادت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ معجزہ خلاف عقل نہیں ہے بلکہ بعید از عقل ہے۔ سمجھیں کہ نہیں؟ یعنی کہ معجزہ وہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات جو ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ انسان کی عقل ان معجزات کی کنہ اور حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ معجزہ بعید از عقل ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب معجزہ ہے کیا؟ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے قدرت الہی، ایک ہے معجزہ نبوی، اور ایک ہے کرامت اولیاء اللہ۔
یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قدرت الہی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، اس کو کسی بندے کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو کسی بھی چیز کو، یعنی کہ عدم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ مقام اور مرتبہ اشیاء کا، چیزوں کا، کائنات کا، کہ جب کسی چیز کا وجود ہی باقی نہ تھا اس کو کہتے ہیں عدم، وجود ہی نہ تھا اس کو کہتے ہیں عدم۔ اللہ رب العزت نے اپنے ارادے سے جو اس کے علم کے اندر بات تھی، جو اس کے علم قدیم کے اندر بات ہے، وہ اللہ رب العزت کے علم قدیم کے اندر وہ معدوم چیزوں کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معدوم چیزوں کو اپنے ارادے سے وجود میں لے کر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ اب اللہ رب العزت جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کائنات میں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قدرت، اور جب اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظاہرہ اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے اپنے ارادے سے کراتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ سمجھ رہے بات؟ کتنا بڑا مقام ہے انبیاء علیہ السلام کا، کہ قدرت کاملہ جب اپنے ارادے سے کائنات میں تصرف کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، کوئی فعل کرتی ہے، کائنات میں کسی چیز کو پیدا کرتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کاملہ۔ لیکن اللہ رب العزت جب اپنے کسی ارادے کو فعل خداوندی جو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، وہ فعل جو اللہ رب العزت اس کائنات میں ظاہر کرتا ہے، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ اور وہ فعل خداوندی، اللہ کا وہ کام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے فیض سے جب کوئی ایسی خلاف فطرت بات، خلاف عادت بات، خارق عادت بات جب اللہ کے محبوب کے کسی غلام سے صادر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یاد رکھیں، معجزہ اللہ کے انبیاء کے بغیر کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عام طور پہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں جی معجزہ ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا، ادھر معجزہ ہو گیا، وہ جی ہم نے یہ معجزہ دیکھا جی کہ حضرت علی کے وہ گھوڑے کا قدم وہاں پہ لگ گیا، یہ معجزہ ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ یہ معجزہ، ادھر قدم لگ گیا یہ معجزہ ہو گیا، ادھر فلاں نشان ظاہر ہو گیا یہ معجزہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ معجزہ کسی بھی اللہ کے ولی سے صادر نہیں ہوتا۔ معجزہ ظاہر ہونے کے لیے، معجزہ فعل خداوندی نبی کے ہاتھ پر، نبی کی ذات میں جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ فرق پتہ ہے کیا؟ کیوں فرق ہے یہ؟ اگر آپ ہر چیز کو معجزہ کہنے لگیں، یہ معجزہ ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا، تو یاد رکھیں معجزہ کا انکار کفر ہے، کرامت کا انکار کفر نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو صاف کرو، کہ نہ جانے انجانے میں تم جو ہے نا گناہگار ہوتے رہو، کفر کا ارتکاب کرتے رہو۔ اور معجزہ کسی غیر نبی کی طرف معجزے کو منسوب کرنا بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی سے معجزے کو طلب کرنا بھی کفر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی نے فتویٰ پوچھا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اس سے نشانی طلب کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر نبی سے معجزہ طلب کرنے کا کہا جائے اور اس سے معجزہ طلب کیا جائے تو یہاں پہ ہی کفر لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ معجزہ رسول اللہ کے ذات پر ختم ہو گیا۔ جس طرح نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، اس طرح معجزات بھی مصطفیٰ پہ ختم ہو گئے۔ اب کوئی قیامت تک کسی بھی شخص اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے معجزہ طلب ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معجزہ طلب کرتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی جس نے اس دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے معجزہ طلب کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے متبعین سے، اس کے ماننے والوں سے کہے کہ تو ہمیں اس کا کوئی معجزہ بتاؤ تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ غیر نبی سے معجزہ حرام ہے، نبی سے معجزہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ عقیدہ واضح ہو گیا؟ غیر نبی کی طرف معجزے کو منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں معجزہ ہو گیا، فلاں معجزہ ہو گیا، یہ بالکل جرم ہے اور خطا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے کوئی بات منسوب کی ہے کسی غیر نبی سے، نبی کریم علیہ السلام سے کے علاوہ کسی اور بندے سے، کسی صحابی سے، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی بندے سے کہا کوئی وہ معجزہ ہو گیا، فلاں نے معجزہ کیا، فلاں صحابی نے معجزہ کیا، فلاں اہل بیت اطہار کے کسی امام نے معجزہ کیا، تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی ہے، نبی کے بغیر کسی اور سے معجزہ طلب کرنا اور معجزہ ظاہر ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی صحابی مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اہل بیت اطہار کا کوئی امام مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نبی ہے، بندہ بندہ ہے، غلام غلام ہے، آقا آقا۔ سمجھ رہے ہیں بات کریں؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ مقام نبوت کو سمجھو، مرتبہ نبوت کو سمجھو۔ نبی منصوص من اللہ ہے، نبی معجزہ لے کر آتا ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی بندہ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اس لیے معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، کرامت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں معجزہ ہمیشہ ہر حالت میں ہر جگہ حضور علیہ السلام سے جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوا، جہاں بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوا وہ حق ہوا، اور اس کے بعد کرامت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس کو شریعت پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر کرامت شریعت کے حکموں کے تحت ہے تو وہ کرامت ہے، اور اگر شریعت کے حکموں کے خلاف ہے تو وہ استدراج ہے، شعبدہ بازی ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی چلنے والا بندہ آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو شعبدہ بازی کہیں گے۔ شریعت کے حکموں کے تابع ہو کر کے جو بندہ بھی کوئی ایسی کام کرتا ہے، کوئی ایسا منظر دکھاتا ہے، وہ کرامت ہوتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اب قدرت اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ قدرت جو ہے وہ کسی بھی معدوم چیز کو، کسی غیر موجود چیز کو وجود میں لاتی ہے۔ یہ کائنات نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اس کائنات کا کوئی معلوم نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے علم قدیم سے اس کائنات کو وجود بخشا، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں قدرت۔ لیکن معجزہ معدوم چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ معجزہ وجود کے اندر آئی ہوئی چیز جو موجود ہے اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ موجود چیز کے اندر ظاہر ہونے والی
فعل خدا بندی کو معجزہ کہتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ نہ سمجھ آوے تو دسو. یعنی نبی کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا، بلکہ نبی جو چیز موجود ہے اس کو اندر خلاف عادت اور قوانین فطرت کو توڑتے ہوئے اپنا جو معجزہ، اپنا جو فعل ظاہر کرتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. میں پھر آ دوں، پھر کروں بات کہ اگر ایک چیز ہے، میں نے کہا ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، کسی چیز کا وجود نہیں ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، تو اس کو نبی جو ہے اس کو وجود میں نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قدرت کا کام ہے اور قدرت اللہ رب العزت کی ذات تک ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت جو ہے، ہم اہل سنت و جماعت جو ہے، ہمارا عقیدہ شیشے سے بھی زیادہ صاف ہے. یہ وہ شیشہ ہے جس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی. ہمارا آئینہ ہے، ہمارا صاف شیشہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. باقی سب کے عقیدوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، باقی سب کے عقیدے دھندلائے ہوئے ہیں. ایک صاف عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. ہم اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے کسی کو، ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جس کے بعد کوئی اور عظیم ہستی نہیں ہے، رب ذوالجلال کے بعد اس سے بڑی کوئی عظیم ہستی ہمارے نقطۂ نگاہ میں نہیں ہے، ہم اس ہستی کو بھی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں شریک کرتے ہیں نہ صفات میں شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چیز پیدا کرتا ہے تو اس کو قدرت کہتے ہیں، اور جب نبی اس پیدا ہوئی چیز کے اندر اپنا تصرف کرتا ہے اور خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی تو مصطفیٰ کے ہے، وہ بھی کوئی گئے گزرے نہیں ہے. غلامان مصطفیٰ کوئی عام نہیں ہے، یہ چاہے تو زمین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زلزلہ آیا تو اپنا قدم مبارک اس پر مارتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے تم سے انصاف نہیں کیا، ٹھہر جا، رک جا، اور وہ زلزلہ رک گیا. یہ تو میرے مصطفیٰ کے غلام بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، نبی کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی اہل بیت کا امام نبی جیسا نہیں ہو سکتا. نبی کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے. ہم جیسی حضور سے محبت کون کر سکتا ہے؟ ہم اپنے آقا و مولا جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے. ہمارا آقا و مولا سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. دوستو، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات جو خلاف عادت ہوئی، بات صادر ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر درخت اگائے ہیں، اب یہ زمین میں گڑ جاتے ہیں. یہ اگر ان کو کوئی شخص چاہے تو ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، لیکن ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا کیا کہ جس طرح صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آپ کے صحابہ آپ کے غلام، آپ کے اہل بیت آپ کے غلام، اس طرح یہ ساری کائنات میرے محبوب کے غلام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال
جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی، ایک بدو دیہات کا رہنے والا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال بما اعرف انک نبی، وہ کہنے لگا کہ میں یہ کس طرح پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھے، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عقل سلیم دیتا ہے وہ نبی کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، توریت و زبور کے بہت بڑے عالم تھے، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے ہی حضور انور کے چہرے اقدس پر نظر پڑی تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جو لوگ تھے، کئی لوگ وہ ثبوت مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں، فقال بما اعرف انک نبی، میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دعوت ھذا العزق من ھذہ النخلہ، کہ اگر میں اس کھجور پر لگے ہوئے کھجوروں کے خوشے اور گچھے کو اپنی طرف بلاؤں اور یہ آ جائے تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تشہد انی رسول اللہ، کیا تو ایمان لے آئے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ادھر آ، میری سرکار کے ہاتھوں کہ جس طرف انگلی کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ وہ ہاتھ ہی ایسے ہیں، وہ انگلیاں ہی ایسی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو، اس گچھے کو اپنی طرف بلایا، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خوشہ، وہ گچھا کھجور کے تنے سے، کھجور کے اس درخت سے جدا ہوا اور یہاں تک کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ثم قال، ہن بلانا تو آسان ہے، واپس لے جانا مشکل ہے، بلا تو لیا لیکن واپس کس طرح جائے؟ لیکن سرکار ہے نا، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ثم قال، پھر کہا ارجع، واپس لوٹ جا۔ وہ دیکھیں اتنا گچھا درخت کے ساتھ لگا ہوا، وہ آیا، سرکار کے ہاتھوں میں آیا، حضور نے فرمایا واپس لوٹ جا۔ تو کیا ہوا؟ ارجع فعاد، واپس لوٹ جا، پس وہ واپس لوٹ گیا، اپنی جگہ پہ جا کے لگ گیا، جہاں سے ٹوٹا تھا، جہاں سے ٹوٹ کے آیا تھا وہاں جا کے لگ گیا۔ سرکار کا یہ شان ہے، سرکار توڑتے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں، یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ فرمایا فعادا، پھر وہ واپس جا کے لگ گیا۔ فاسلم الاعرابی، پھر وہ اعرابی جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ دوستو، یہ تو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلان نبوت کے بعد، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نبوت کی تھی۔ میرے حضور نبوت سے پہلے بھی نبوت کی شان لے کر، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبوت کی شان لے کر آئے تھے۔
یہ حدیث پاک ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی، کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، ایک پتھر ہے جو مجھ پر سلام بھیجتا تھا، بعثتو لیالی بعثتو، اس سے پہلے کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا، اس نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ پتھر مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا۔ انی لعارف الآن لعارفہ الآن، میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ ہمارے وہ نبی جن کو پتھر بھی سلام کریں، یہ ساری کائنات میرے محبوب کو سلام کرتی ہے، یہ ساری کائنات میرے محبوب کی غلام ہے۔ وہ پتھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کو پہچان لیتے تھے، وہ ایسے تو نہیں کرتے، وہ پہچانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں تو مصطفیٰ کو سلام، ورنہ تو ان کے پاس ہزاروں بندے گزرتے ہوں گے، سینکڑوں بندے گزرتے ہوں گے، ان بندوں سے وہ پتھر پہچان لیتے ہیں کہ ان پتھروں کو، یہ پتھر جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کو کہتے تھے یا رسول اللہ سلام علیہ۔ اب بات یہ ہے کہ پتھر تو سلام کہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ السلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ پتھر تو کہے یا نبی سلام علیک، وہ بندے آخر کے سلام علیک کہنا گناہ ہے، بندے کہیں کہ یا نبی سلام علیک کا پڑھنا گناہ ہے، پتھر کہے یا نبی سلام علیک، کم از کم پتھر تو ہو جاؤ، او بندے ہو پتھر جیسے تو ہو جاؤ جڑے نبی نو پہچان لینے سی، جڑے نبی نے شان نو اپنے کو گزرتے ہوئے پہچان لینے سی، کم از کم انہیں جیسے تو ہو جاؤ۔ دوستو اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں چلتا تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ مکرمہ کے کسی ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کی آبادی میں، ارد گرد کے کسی جگہ پر گئے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ ہمیں کوئی شجر اور کوئی حجر ایسا نہ ملا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی کسی نواحی بستی کی طرف گئے، ہم راستے میں جہاں جہاں سے گزرے تو وہ کیا کہنے لگے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، کہ کوئی ایسی چیز جو پہاڑ یا شجر یا حجر، کوئی ایسی چیز جو ہمارا استقبال نہ کرتی تھی مگر یہ کہتی تھی کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں جو پہلے میں نے مقدمہ قائم کیا کہ نبی جو ہے، جو موجود چیز ہے اس کے اندر فعل خداوندی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے فعل کو نبی موجود چیز کے اندر ظاہر کرتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ مبارک کی شان، آپ کی انگلیوں کی شان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ
دعا بماء فعوتی بقدح رحراح، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پانی کی ضرورت پڑ گئی، پانی کم پڑ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ایک ڈول منگایا اور ایک برتن منگایا، اس کے اندر پانی تھوڑا سا تھا، فجعل القوم یتوضؤون، کہ تاکہ وہ جو لوگ ساتھ تھے وہ وضو کر سکیں، فحضرت ما بین 60 الی 80، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کم از کم 70 یا 80 لوگ تھے، قال فجعلت انظر الی الماء ينبع من بین اصابعہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس برتن میں اپنی انگلیاں رکھی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے پانی کا جاری ہونے میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ وقت عصر ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو لوگوں کو وضو کی ضرورت پڑی تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، فاتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ وضو کے لیے آئے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، تو ایک پیالہ لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیا، وامر الناس، اور لوگوں کو حکم دیا کہ یتوضؤ منہ، کہ اس میں سے وضو کرتے چلے جائیں۔ پیالے میں ہاتھ رکھ دیا، پیالے میں تھوڑا سا پانی، اتنے سے پانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑ گئے، وہ وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، وہاں سے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ موجود چیز تھی، پانی موجود تھا، اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑ گئے، اس کے چشمے جاری ہو گئے، اس کو کثرت مل گئی، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ کہتے ہیں قال فرأیت الماء ينبع من تحت اصابعہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں نے وضو کر لیے، حتیٰ کہ جو آخری بندہ تھا اس نے بھی وضو کر لیا۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ کے موقع پر جا رہے تھے، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح ایک ایسے جگہ پہ پہنچو گے جہاں پر ایک چشمہ جاری ہوگا، لیکن تم نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، میرے پہنچنے سے پہلے تم نے اس میں سے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک پتلی سی لکیر پانی کی بہتی ہوئی دیکھی اس مقام پر، تو انہوں نے اس میں ہاتھ ڈال دیے۔ اب دیکھیں سرکار کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا حل مسستم من مائها شیئا، اب حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اس میں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے؟ قال نعم، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے چھوا ہے۔ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے غصے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے غصے ہوئے، ذرا ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وقال لهما ما شاء الله ان يقولا، اور انہوں نے کہا، ان دونوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی ارشاد فرمانا تھا ان سے ارشاد فرمایا ان دونوں کو۔
قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی وہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک پیالے کے اندر اکٹھا کیا، چلو چلو بھر کے، وہ پتلی سی لائن پانی کی آ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ رکھتے تھے، جتنا اس چلو میں پانی آتا تھا وہ اس برتن میں ڈال لیتے تھے، وہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی جمع کیا۔ قال وغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ووجہہ، اور اپنا چہرہ مبارک دھویا، ثم اعادہ فیہا، پھر وہ اس پانی کو اس چشمے کے اندر انڈیل دیا، فجرت العین بماء منہمر، اس سے ایک نہر جاری ہو گئی۔ حضور نے اس پانی میں ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ دھویا، اور اس چہرے کے دھون کی برکت سے، ان ہاتھوں کے دھون کی برکت سے وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا کہ وہاں پر نہر جاری ہو گئی پانی کی۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کئی سالوں کی بھی خبر دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو علی، اگر تو زندہ ہوتا، زندہ رہے، حضرت معاذ کو کہا، قال یوشک یا معاذ، اے معاذ، اگر تو اس وقت تک ان طالت بک حیات، اگر تو اس وقت تک حیات ہوا، تیری زندگی اتنی طویل ہوئی، ان ترا ما ہا ہونا قد ملی جنانا، تو دیکھے گا کہ اس چشمے سے، اس نہر سے یہاں پہ باغات سیراب ہو رہے ہیں، یہاں کے باغات سیراب ہو رہے ہیں، اور وہ نہر آج بھی جمبو کے مقام پر موجود ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں حاجی آدمی جمبو کے مقام پر جو باغات ہیں، جو چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے معجزہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ پیش آئی بات۔ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس سے روایت ہے، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال ابو طلحہ تھا لأم سلیم، کہ ابو طلحہ جو ہے وہ، یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ خندق کے مقام پہ آپ گئے ہوئے ہیں نا لوگ، بہت سارے لوگ جو مقام خندق، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ خندق کے مقام پہ جاتے ہیں، جی، جہاں سرکار نے خندق بنائی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم، حضرت ابو طلحہ نے اپنی زوجہ پاک حضرت ام سلیم سے کہا کہ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، کہ آج میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں بڑی کمزوری پائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق کے موقع پر بھوک تھی، پیاس تھی، شدت تھی، حضور سب نے پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ اے ام سلیم، وہ گھر ان کے قریب تھا، خندق کے قریب تھا، فوراً دوڑے دوڑے گھر آئے۔ حضرت ام سلیم سے کہا، اپنی بیوی سے کہا ابو طلحہ نے کہ میں نے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں بڑی کمزوری پائی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عرف فیہ الجوع، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ خدا کی قسم، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کتنے عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے بھوک کی وجہ سے ان کی آواز کمزور ہو گئی ہے۔ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ، تو انہوں نے کہا، حضرت ام سلیم نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔
اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ پہلے اپنا کہتے کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو، لیکن ابو طلحہ قربان جائیں صحابہ کرام پر، ابو طلحہ نے مانگا بھی، کوئی چاہا بھی تو رسول اللہ کے لیے چاہا۔ انہوں نے کہا کہ فقالت نام، وہ حضرت ام سلیم نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے کچھ، فاخرجت اقراسا من شعیر، تو انہوں نے تھوڑے سے جو نکالے، ایک کوئی چیز برتن تھا اس میں سے، ثم اخرجت حمارا لہا، پھر انہوں نے اس کو ان کو کوٹا یا ان کا آٹا بنایا، فلفت الخبز ببعضہ، پھر انہوں نے اس کے روٹی بنا کے اس کے ٹکڑے کیے، ثم دست فی یدی وردتنی ببعضہ، پھر اس طرح کرتے کرتے انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی تیار کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، قال فذهبت به الیہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے جاؤ، فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد ومعه الناس، اور جب وہ اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، قال فقمت علیہم، وہ کہنے لگے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا کہ اتنے بندے ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے، تمہارے ساتھ کیا چیز ہے، تو جتنے بھی وہ لوگ تھے کہا کہ قوموا، اٹھ کھڑے ہو، قال فانطلقوا فانطلقت بین ایدیہم، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، وہاں سے چلتے چلتے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں آ گئے، فاخبرته فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه، وہ حضرت ابو طلحہ دوڑتے دوڑتے آگے آئے، کہتے ہیں رسول اللہ تو 70-80 بندوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، 70-80 بندوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، کھانے کے لیے تھوڑی سی چیز ہے۔ آگے جو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه، کیا ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تشریف لا رہے ہیں، وَلَيْسَ عِندَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلا سکیں اتنے بندوں کو۔ قالت ام سلیم، حضرت ام سلیم فرمانے لگیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، جڑے لے کے آ رہے نے وہی پورا کرن گے، وہ بہتر جاننے نے۔ جب ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بندے کے کھانے کا انتظام ہے، جب سرکار لے کے آ رہے ہیں تو اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ کتنا پختہ ایمان تھا ان صحابہ کا اور صحابیات کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حضرت ابو طلحہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ حلمی یا ام سلیم، سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندک، کہ اے ام سلیم ادھر آ، تیرے کو کیا چیز ہے، ادھر آؤ آپ کے پاس کیا چیز ہے۔ تو وہ کہنے لگی فَآتَتْهُ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، میں وہ روٹی جو ٹکڑے تھے وہ لے کر آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ وہ جو جو کی آٹا تھا اس کی روٹی بنی تھی، سرکار نے فرمایا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ اور وَأَثَرْتُ أُمَّ سُلَيْمَ بِعُقَّةٍ لَهَا فَأَدَمَتْهُ، آپ نے فرمایا کہ حضرت ام سلیم نے تھوڑا سا کوئی آئل، کوئی گھی پڑا تھا یا کوئی زیتون کا تیل پڑا تھا، وہ ان ٹکڑوں پہ ڈالا تو وہ جو ہے نا کھانے کی چیز، کوئی سالن سا بن گیا، کوئی کھانے کا وہ کوئی سریز ٹائپ چیز بن گئی۔ ثم قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی چیز پڑھی، کوئی کلام پڑھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو برتن تھا
اس میں روٹی کے ٹکڑے تھے، اس پر کچھ سالن پڑا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کپڑا ڈھانپ کے کچھ پڑا۔ اس کا مطلب ہے کھانا سامنے ہو، اس پر کلام الہی پڑھنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، حرام نہیں ہو جاتا کھانا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ بس سورہ فاتحہ پڑھ دی، کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا حرام ہے، سامنے رکھ کے پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے، سامنے رکھ کے پڑھنا حرام ہے۔ حضور نے سامنے رکھ کے پڑھا ہے، کہتے ہیں نا سامنے رکھ کے پڑھنے، ایسے کھا لو کچھ بھی نہیں، جو مرضی کھاتے پیتے رہو، لیکن اگر کوئی سامنے رکھ کے اس پر سورہ فاتحہ پڑھے یا قرآن مجید کی آیات پڑھے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے سامنے رکھ کے پڑھا ہے، کھانا حلال ہو گیا، کھانے میں برکت آ گئی۔ اس کا مطلب ہے سامنے رکھ کے پڑھنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ سامنے رکھ کے کلام الہی پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ کیوں برکت آتی ہے؟ کہ سنت رسول ادا کی جاتی ہے۔ یہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، لوگوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں جی کہ او جی فاتحہ پڑھ دی، کلام پڑھ دیا، او جی ختم پڑھنا حرام ہے، ختم پڑھے تو گناہ ہو گیا۔ ختم پڑھنا نہیں، ختم نہیں پڑھنا۔ حضور نے کہا، یہ دیکھو حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ادھر اللہ چاہ رہا تھا، رسول پڑھ رہے تھے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے۔ اللہ بھی شامل ہو گیا اس پڑھنے میں، بابر صاحب اللہ بھی اس پڑھنے میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اس پر کلام پڑھ تاکہ اس میں برکت آئے۔ قال ثم قال فیہ، اس میں پڑھا، اس میں پڑھا۔ اور یاد رکھو یہ عقیدہ، کل کوئی آکھے نا اے ختم پڑھنا گناہ ہے، انہوں دسو اے رسول اللہ نے پڑھیا سی، رسول اللہ نے ختم پڑھیا سی، انہوں دسو اے حدیث پاک، اے یاد کر لو، اے نوٹ کر لو اے حدیث پاک۔ کہنے نے کہ فیہ رسول اللہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ کلام پڑھا۔ ثم قال ذن لعشرۃ، حضور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 کو بلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، باہر نکالتے جاؤ۔ 10 کی ٹولیاں آتی گئیں، 10 بندوں کی ٹولیاں آتی گئیں۔ فاذن لہم، پھر ان کو اجازت دی گئی کھانے کے لیے۔ فاکلوا، انہوں نے کھایا۔ حتی شبعوا ثم خرجوا، حالان پھر جب انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ بھائی صاحب کھانا کوئی عام نہیں، ختم دا کھانا عام نہیں کھانا، پیٹ بھر کے کھانا ہے، رج کے کھانا، لنگر کھانا۔ اے لنگر ہے، اے مصطفیٰ دا لنگر ہے، یہ تو رج کے کھا کے جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا لنگر ہے، یہ کوئی عام لنگر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی عام لنگر نہیں ہے، یہ عام لنگر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا لنگر ہے۔ کیوں جی؟ صابر صاحب مدینہ شریف گئے تے پیٹ بھر کے کھاندے رہ کے نہیں؟ او جناب لیان والے تھک جانے سی، کھان والے نہیں تھکنے سی۔ یہ خیال ہے؟ سرکار کا لنگر ہے، یہ لنگر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور فرمایا فاذن لہم، ان کو اجازت دو آنے کی، لہم فاکلوا حتی شبعوا، ان کو کھلاؤ یہاں تک کہ وہ رج جائیں، ان کے پیٹ بھر جائیں۔ ثم خرجوا، پھر وہ وہاں سے واپس لوٹے، رج پج کے واپس لوٹتے۔ فاکل القوم کلہم وشبعوا، ساری قوم نے، سارے لوگوں نے کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ والقوم 70 و 80 رجلا، 70 یا 80 لوگ تھے، سب نے ایک ٹوکری میں پڑے ہوئے، ایک برتن میں پڑے ہوئے وہ کھانے کو سب نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، رج کے کھایا، سرکار کا لنگر کھایا۔ سرکار کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ میرے مصطفیٰ کے معجزات ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، باقی انبیاء
باقی انبیاء سے، جن جن ان کی قوموں نے، میرے سرکار کی یہ شان بھی ملاحظہ کرے، جن جن انبیاء کی قوموں نے معجزات طلب کیے، پھر معجزات طلب کرنے کے بعد ان قوموں نے جب ان انبیاء کا انکار کیا اور ان معجزات کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان پر عذاب آیا، پھر ان پر عذاب آیا۔ لیکن میری سرکار سے جس نے بھی کوئی معجزہ طلب کیا یا میرے سرکار نے معجزہ دکھایا، جس نے انکار بھی کیا، ماننے والوں نے مان لیا، انکار کرنے والوں نے انکار بھی کر دیا، لیکن میرے محبوب نے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ بھی منفرد شان ہے میرے سرکار۔ باقی انبیاء، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ظاہر ہوئی، انہوں نے اس کی کونچے کاٹی، اس پر عذاب آیا۔ باقی انبیاء علیہ السلام پر کہ نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اتنے عظیم الشان معجزے عطا فرمائے تو کوئی عذاب نہ آیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معجزہ ہے۔ یہ وہ رحمتوں بھری ذات ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتی ہے میرے مولا ان کو معاف فرما دے۔ دوستو اور بزرگوں، میرے سرکار باقی جتنے انبیاء تشریف لائے ان کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے، ان کی زندگی تک محدود رہے۔ زندگی ختم ہوئی، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ لیکن میرے سرکار نے قیامت تک رہنا ہے، اور میری سرکار کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے انبیاء کی نبوتیں اپنے ایک وقت پر آ کر ختم ہو گئیں، میرے مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت اتھے ہوندی ہے جیسے کسی چیز کی کمی ہو گئی، کسی چیز کی کمی رہ جائے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے۔ ہمارے سرکار اتنے اعلیٰ ہیں کہ انہوں نے کوئی کمی رہنے نہیں دی، ہر معاملے کے اندر انہوں نے سارے معاملات پورے کر دیے۔ اس لیے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارا نبی ہی کافی ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی حیات ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر اس مرتبہ انشاءاللہ میں آپ کو ربیع الاول شریف میں آپ کو میں حضور علیہ السلام کی حیات پر درس دوں گا، حیات پر بیان سناؤں گا کہ ہمارے نبی حیات، نبی کی حیات کیسی ہے، حیات النبی پر انشاءاللہ بیان کروں گا، سمجھے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ حیات النبی پر ہم 10 ربیع الاول کو سانگلہ علم میں بیان کریں گے۔ 10 ربیع الاول کو یاد رکھو، 10 ربیع الاول کو انشاءاللہ بشرط زندگی ہم انشاءاللہ سانگلہ علم خانقاہ نوریہ چرائیہ سانگلہ علم ہم انشاءاللہ العزیز حیات النبی پر گزارشات عرض کریں گے۔ کیوں جی؟ یہ ہے میرے پیارے محبوب کی ذات۔ ہم اگر ساری زندگی سرکار کی تعریفیں بیان کرتے رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کی ثنا باقی رہے گی۔ سرکار قیامت تک ہے، قیامت تک رہیں گے، اور اساں غریبہ دا آسرا او در سلامت رہسی قیامت تک۔ اساں فقیراں تے غریباں دا آسرا قیامت تک او سبز گنبد ساڑیاں آنکھاں نو ٹھنڈا کردہ رہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔